वैसे मुझे बड़ा अफसोस है मलिक साहब, मैंने आज अखबार में देखा है जी, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आपने तो लिटरली मुझे अलेज कर दिया है, दिस हाउस इज अंडर माय वॉच। और आपके अरकान ने कल ये कहा कि ये इस माइक्स मैंने तोड़े हैं, हाउस में बाद में तोड़ेंगे। मैं आपसे सिंपल एक बात कह रहा हूं, एंड ऑन ओथ सिटिंग ऑन दिस चेयर I can never dream of doing such a filthy act. मैं एक बड़ा बासूल आदमी हूं, और आपने कल जो आपके लोगों ने ये बात की है, I have taken a serious offense to it, and I am holding an inquiry into it. अगर ये माइक्स जिस तरह के कल, या I don't need to be instructed sir, I know what I have to do. अगर ये माइक्स किसी वजह से भी आपकी उस हुल्लड़बाजी जिसको आपने एहतजाज का नाम दिया है, मैं उसे हुल्लड़बाजी और गुंडागर्दी कहता हूं, अगर उसमें टूटे हुए तो आई विल चार्ज दोज मेंबर्स फॉर द रिकवरी। और अगर मैं आप मुझे बहुत मोहतरम है, मुझे आपका बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बेतहाशा एहतराम है, मुझे आपकी बतौर पर्सन एज अहमद खान बचर आपका बेतहाशा एहतराम है। और मैं अभी जो बात कर रहा हूं सर, आई एम एन ऑफेंडेड मैन सिंस यस्टरडे, सिंस 2 days। इस हाउस में एहतजाज का हक गलत कंस्ट्रू किया जा रहा है। मैंने आपसे भी कहा था और मैंने मियां मुश्तबा शुजा साहब से भी कहा था कि आप दोनों जिम्मेदारान हैं, आपकी एक बड़ी एबल लीडरशिप है, आपकी अपनी लीडरशिप से एक लॉयल्टी होनी चाहिए, आपकी अपनी एबल लीडरशिप है एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। मियां साहब पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, ये अपनी पार्टी के जिम्मेदार हैं, बट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम मेकिंग इट क्लियर इन अबंडेंस, एज लॉन्ग एज आई सिट हियर एज कस्टोडियन ऑफ हाउस, ट्रस्ट मी, आई विल इंश्योर द डिकोरम 1 एंड आई विल गो बाय द बुक 2। अब आपकी अपनी जिम्मेदारी है, जैसे आपने जाना हो। अब आगे आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप लें, मैं आपको इनकार नहीं करता, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप इस बात को जानते हैं, ये मैं आपके एहतराम में दे रहा हूं आपको। ड्यूरिंग जनरल डिस्कशन मेरी सुन लें, मैं आखिरी बात कह के मैं आपको फ्लोर दे रहा हूं, लेकिन ड्यूरिंग जनरल डिस्कशन आप भी जानते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन को दे रहा हूं, अदर देन दैट मैं शायद ना देता। जनाब स्पीकर, पहली बात तो ये है कि अब आपने मजबूर कर दिया काउंटर आर्गुमेंट्स पे। हमारी जो बात हुई उधर अंदर भी हमने ये बात की कि आप इसकी बिल्कुल तहकीकात करवाएं, और जो बात इनके मलिक साहब, आई हैव फॉर्म्ड अ कमेटी फॉर दैट। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप एहतजाज को, हमारे एहतजाज को हुल्लड़बाजी और गुंडागर्दी कहेंगे, तो आप एहतजाज की डेफिनेशन पहले इधर सब मैं दे देता हूं जी, मैं दे देता हूं, मैं एहतजाज की डेफिनेशन दे, आपने सवाल किया, जवाब लेते जाएं। अगर मैं साथ साथ एक ही दफा कर दूं फिर आप मुझे बता। ठीक जनाब स्पीकर, इधर वाकयात हुए, 2-3 वाकयात हुए इधर। सबसे पहला वाकया हुआ जो कि बुक फेंकी गई, ऑनरेबल मिनिस्टर को लगी, फाइनेंस मिनिस्टर को। उस पे आपने हमारे साथ बात की, मिनिस्टर साहब ने की, हमने कहा जी आप चेक करें। एक पैरेलल वाकया हुआ, हमारी टेरी बेंचेस के आई थिंक आज मौजूद हैं, ये नहीं है एमपीए साहब, उन्होंने घड़ी चोरी का इल्जाम लगाया। आपने सर कहा कि मैं एक कमेटी फॉर्म कर रहा हूं। अब जनाब, आपने रात को 12 बजे जिस एमपीए ने जिस तरीके से भी बुक उनके पास पहुंच गई फेंकी, उसकी इंटेंशन लिए बगैर, हक तो ये था जनाबे स्पीकर कि आप बुला लेते, उसके बाद आप वही फैसला कर देते जो आपने किया है। फैसले पे नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कम से कम वक्फ सुन लिया जाता। चले आपने वो भी कर दिया। जनाब वही सीसीटीवी कैमरा था जो आपने मियां एजाज शफी का देखना था, उसमें कितना टाइम लगना था? वो भी कुछ 4-5 मिनट का ही था ना सर। वो देख लेते, क्या दोनों फैसले इकट्ठे हो जाते? तो मेरे ख्याल में ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है कि जो हमारा मौक़िफ़ है, ऑनरेबल मेंबर हैं, 4थी दफा वो इस हाउस में मेंबर रह चुके हैं,
ان کا ابھی تک کوئی آپ نے پرسو نہیں کیا. جناب میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اپوزیشن احتجاج اپوزیشن کا حق ہے, اور جتنی غنڈہ گردی کے شکار ہم ہیں, پاکستان تحریک انصاف اس وقت جتنی غنڈہ گردی کے شکار ہے جناب اسپیکر, کوئی مثال نہیں ملتی. ہمارے اوپر اتنی غنڈہ گردی ہو رہی ہے کہ اگر اس سے زیادہ, دیکھیں میں عرض کروں, آپ کا احترام ہے ایز اے اپوزیشن لیڈر, 1 سال میرا آپ سے گزرا ہے, جب کبھی ہم نے ممبرز کے بارے میں آپ کو بات کیا آپ نے بالکل مایوس نہیں کیا. ہماری طرف بھی جب کبھی آپ نے ایز اے اسپیکر کوئی بات کی, ہم نے بھی کوشش کی کہ کیونکہ آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں تو ہمیں ہاؤس کو چلانا ہے. لیکن جناب بات یہ ہے کہ یہ ہمارا حق ہے, ہم نے تو ادھر کھڑے ہو کے کیا ہے. یہ جو مائک ہیں, آپ بے شک ہماری تنخواہیں ضبط کر لیں, ہمیں ان تنخواہوں کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں کہتا ہوں ہم تنخواہیں لیتے ہی نہیں. اور ہم نے تو گاڑی بھی جناب واپس اس گورنمنٹ کو کر دی تھی. آپ نے جو چارج کرنا ہے بے شک کر دیں, لیکن ایک چیز جناب آپ اپنے دل میں انصاف کے ساتھ یہ دیکھیں کہ 2 پیرالل واقعات ایک دن میں ایک ہی ٹائم میں ہوئے ہیں. ایک کا آپ نے رات کو فیصلہ کر دیا ہے, ہمارا جناب اسپیکر اب آپ کی ریپوٹیشن, اب آپ تشریف رکھیں. دیکھیں میں 2 باتیں, اب آپ تشریف رکھیں. میں ملک صاحب میں 1 سیکنڈ جی, میں 1 سیکنڈ جی, میں آپ کو, کیونکہ یہ the question is of the conduct which I have to perform. جی order in the house please. The question is of my conduct. Number 1, میں نے کل اجاز شفیع صاحب کی اور جو بلال یامین صاحب کی بات ہے, میں نے اس کو پروب کیے, اور میں اس کا ایک جسٹ ایکویٹیبل, میں نے اس کی ایک کمیٹی فارم کی ہے, اور اس کمیٹی کے ساتھ اس کی تفصیلات شیئر کرنے کے بعد I had few other very important businesses to take care of. میں وقت نہیں دے سکا. میں اس کمیٹی کے 4 رکن ہیں, 2 اپوزیشن سائڈس ہیں, 2 گورنمنٹ سائڈس ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے جو جسٹ اور فیئر معاملہ ہوگا اس پر وہی کروں گا. نمبر 2, آپ کی کنسنٹ کے ساتھ اور گورنمنٹ کی کنسنٹ کے ساتھ ایک کمیٹی آن ایتھکس فارم ہوئی ہے. اس رول کے اندر ایسے ہے کہ جس کا ڈس آرڈرلی, گراسلی ڈس آرڈر, ان لائک اے ممبر آف پروونشل اسمبلی, جن کا کنڈکٹ ایسا ہوگا کہ جو رکن اسمبلی کا نہیں ہو سکتا, ایسے کریکٹر کو اسپیکر ول پاس این آرڈر, اور اس کے بعد اس کا ریفرل ہوگا ایتھکس کمیٹی کو. آئی ول ایبسولوٹلی گو بائی دا بک. میں نے جو فیصلہ کیا ہے, جس رکن نے یہ حرکت کی کہ اس نے ہرلڈ دا بک ٹو ورڈ دی فائنانس منسٹر جب وہ تقریر کر رہے تھے, میں نے ان کے خلاف یہ آرڈر پاس کیا ہے, اینڈ آئی ایم ریفرنگ دیٹ میٹر ٹو دا کمیٹی آن ایتھکس. وہاں پر ان کی پوری پروب بھی ہوگی. اس کے بعد تیسری بات جو آپ نے کی ہے, ملک صاحب, میں نے آپ سے بڑا فرینکلی یہ کہا ہے کہ میں اس کو حق نہیں سمجھتا احتجاج کو. کیا لوگوں کو گالیاں دینا احتجاج ہے یار؟ یہ جو کل نعرے بازی اس ہاؤس میں کی گئی ہے, از دس اے پروٹیسٹ؟ میں 1 سیکنڈ پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس. میں آرڈر ان دا ہاؤس. میں 1 سیکنڈ یار, چپ تو کرو بھائی. مجھے پتہ ہے آپ کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. I know it what I'm saying. میں دونوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے کی ہے. آپ اپنی لیڈرشپ کا, آپ ایک پولیٹیکل لوگ ہیں. میں تو کل لٹرلی, میں فرینکلی اسپیکنگ, میں دونوں سائڈز پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی آئندہ نعرہ بازی کریں, آپ اپنا احتجاج, سلوگنیرنگ, آپ روز آتے ہیں, آپ نعرے لگاتے آتے ہیں. ان نعروں میں پولیٹیکل کونوٹیشن جہاں تک ہوتی ہے ٹھیک ہے, ہوتی رہے. لیکن اگر کوئی بھی شخص below the belt, either party, may be the treasury benches or may be the opposition benches, it is intolerable. مجھے ہمیں ان لیڈرشپس کا احترام ہے جن کی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. تیسری اور میں چوتھی بات یہ کہنے لگا ہوں, میری اپنی ایک ایز اسپیکر آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں, یہ آپ کا ہاؤس ہے, میرا ہاؤس نہیں ہے. میرا کنڈکٹ تو اس میں صرف اتنا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ایسن انداز میں چلانے کی کوشش کرنی ہے.
اگر یہاں پر یہ حق آپ کو حاصل ہے ایز لیڈر آف اپوزیشن، وہ حق لیڈر آف ہاؤس کو بھی حاصل ہے، وہ حق فائنانس منسٹر کو بھی حاصل ہے ٹو اسپیک ان دس ہاؤس۔ اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مؤثر تقریر کے بجائے صرف نعرے بازی اور شور شرابہ احتجاج ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کبھی کوشش کر کے دیکھ لیں، آپ کی اگر تقریر زیادہ مؤثر ہوگی تو زیادہ طاقتور جواب ہوگا۔ بہر کیف وہ آپ کا فیصلہ ہے، میں اسے آپ سے نہیں روکتا، لیکن لیونگ یور بینچز، گیٹنگ اوور ٹو دا ڈائس آف دا اسپیکر، throwing books on each other, hurling abuses and below the belt political sloganeering، جس کو political میں نہیں کہہ سکتا، کسی صورت بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو میری آپ معزز اراکین سے یہ درخواست ہے کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ جس حد تک بھی اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، جہاں جہاں آپ کی پولیٹیکل لائلٹیز ہیں، اس کے ساتھ اس ہاؤس سے بھی آپ کا ایک رشتہ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، میرے آپ بھائی ہیں، سارے بھائی بہنیں بیٹھے ہیں سارے، تو پلیز کائنڈلی اس کے ڈیکورم کو بھی کہیں نہ کہیں ملحوظ خاطر ضرور رکھا کریں۔ یسٹرڈے اینڈ ٹوڈے واٹ ایور ہیپنڈ، ٹھیک ہے آپ نے تقریر نہیں کرنی دی، میاں صاحب میں آپ کو فلور دے رہا ہوں، میں سر آپ کو میں دیتا ہوں بعد میں، پہلے میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں۔ مجھے آپ کے جذبات کی قدر ہے، آپ کی اپنی اپنی فیلنگز ہیں۔ اگر آپ نے نہیں فائنانس منسٹر کو تقریر کرنے دی، کل ٹریجری بینچز نے آپ کو نہیں کرنے دی، آپ نے بھی میں سننا چاہتا تھا کہ فائنانس منسٹر کیا کہتے ہیں۔ 12 کروڑ لوگوں کی زندگی کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور میں سننا چاہتا تھا کہ اس فیصلے میں کہاں سکم ہے جو آپ اس پر بات کرتے، لیکن میں تو صرف وہ نعرے سن سکا جن کو سننا میں تاب نہیں لا سکا ان کی، اور میں اٹھ کے یہاں سے چلا گیا۔ کائنڈ آف سمیع اللہ خان کہ انہوں نے اس کو کل بڑے احسن انداز میں نبھایا ہے۔ میں نے جسٹ اسپوکن مائی ہارٹ، آگے آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ جیسے کریں گے، آپ کا ہاؤس ہے۔ جی میاں صاحب۔